السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے فیورٹ چینل پر اپنا فیورٹ ناول، نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیب کا ایپیسوڈ نمبر 38، جس کے اندر آپ بہت ہی دل خراش ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ وضاحت کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہی، یہ ایپیسوڈ دیکھتے ہی سخت سے سخت دل والا، پتھر سے پتھر دل والا بھی اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ زیان اور زویا کے درمیان ماں بہن یہ ہاسپٹل میں بات چیت ہو رہی ہے، آخری وقت جو کہ زویا اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والی ہے۔ زیان شاید ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیا تھا۔ زویا کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن اگر ہم ساتھ میں جی نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کے دل میں تو ہے نا، یہی بہت ہے۔ اگر میں مر گئی نا تو یہ سوچ کر مت رونا کہ مجھے تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ جب بھی میری یاد آئے نا تو تم میرے رب سے باتیں کر لینا، اس سے میرے لیے دعا کر لینا اور میری لیزا کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ماں کہہ رہی ہے دنیا چھوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے بارے میں، اسے میری کمی محسوس مت ہونے دینا، زویا نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ درد کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خود ڈاکٹر تھا اور زویا کی حالت دیکھ کر وہ جان چکا تھا کہ اب زویا کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے تو زویا بالکل نارمل ہو چکی تھی، تو اچانک یہ سب وہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ لیکن زویا تمہاری جدائی مجھے مار دے گی، زیان نے بے بسی سے کہا اور اسے پھر سے اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا تھا اور اپنے پوروں پر اس کے آنسو چنے تھے۔ نہیں زیان، رو مت، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میرے جانے کے بعد بکھرو گے نہیں، رو گے نہیں، وعدہ کرو مجھ سے، تمہارا یہ وعدہ مجھے سکون کی موت دے گا، زویا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ زیان نے اب مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا ہے، جیسے اسے روک لینا چاہتا ہے۔ عائشہ بھی ایک کونے میں کھڑی ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ اب زویا کی سانسیں اکڑ رہی تھی، درد حد سے بڑھ چکا تھا اور تبھی اس نے ایک دل دوز چیخ ماری تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے اس کی چیخ سے سب ساکت ہو گیا ہو، بہر کھڑے عاظم اور روحی آئی سی یو کے دروازے کی جانب لپکے تھے۔ زریاب خان اور حیثم اور روباب جو ہاسپٹل کے دروازے سے اندر داخل ہوئے ہی تھے، کسی کے چیخنے پر لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے تھے اور پھر فوراً وہ دونوں تیزی سے آئی سی یو کے جانب بھاگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر زویا نے دل خراش چیخ ماری تھی جو وہاں موجود اس کے اپنوں کے دل دہلا چکی تھی، اور پھر زویا کے چہرے پر پہلے کرب کے تاثرات سکون میں بدلے تھے۔ زیان کا ہاتھ جو وہ سختی سے تھامے ہوئے تھے، اس کی گرفت زیان کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی تھی اور پھر اس کا ہاتھ نیچے ڈھلکتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھی، سانسیں تھم چکی تھی، اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب وہ بے جان سا وجود بیڈ پر پڑا تھا اور اب زیان زور سے چلایا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر زویا کی آنکھیں بند کی تھی۔ بھابھی، ابھی تو زویا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی نا، پھر کیوں یہ سب ہو گیا؟
وہ پاس پڑی چیر پر بیٹھتا روتے ہوئے عائشہ سے پوچھ رہا تھا، زیان وہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان کو موت سے پہلے اس کی ٹھیک حالت میں لائے گا۔ عائشہ نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ آنسو عائشہ کے بھی بہ رہے تھے لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کر زویا کے بے جان وجود کو زور سے خود میں بینچا تھا اور زاروں قطار روتا چلا گیا۔ زیان صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر بمشکل اسے زویا سے الگ کیا تھا۔ وہ کہاں راضی تھا اس کو چھوڑنے کے لیے، کیسے صبر کروں بھابی، آج اتنے سالوں بعد وہ مجھے ملی بھی تو پھر سے بچھڑنے کے لیے کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر۔ زیان نے بچوں کی طرح روتے ہوئے پوچھا، اے اپنوں دور ہونے کا درد کیا ہوتا ہے یہ تو زیان سے پوچھو۔ اتنے میں ہیثم اور زریاب خان ICU کا دروازہ کھولتے ہوئے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا کیا تو نے میری بیٹی کے ساتھ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب خان نے زیان کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر کے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، زیان تو اس اچانک افتاد پر گڑبڑا کر رہ گیا تھا، چونکہ وہ اس وقت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھوڑو اسے زریاب خان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں بھول جاؤں کہ تم زویا کے باپ اور عائشہ کے چاچا ہو۔ ہیثم خان نے زریاب کے ہاتھوں کی گرفت سے زیان کا گریبان چھڑواتے ہوئے داڑتے ہوئے کہا۔ زریاب خان نے اپنے بازو پر رکھے ہیثم خان کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ہیثم خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زریاب خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زریاب خان نے نفرت سے عائشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، یہ آپ لوگوں نے اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ہاسپٹل میں اس طرح شور شرابہ کرنا بالکل الاؤ نہیں ہے۔ آپ باڈی کو گھر لے جا سکتے ہیں، پلیز کام ڈاؤن۔ ICU سے زور زور سے بولنے کی آوازیں سن کر ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا تھا اور اب انہیں ہاسپٹل کے رولز سے آگاہ کر رہا تھا اور ہاسپٹل میں اس طرح چیخنے چلانے سے منع کر رہا تھا۔ باڈی کیا ہوا میری بیٹی کو؟ زریاب خان چونک کر بولا تھا۔ وہ تو غصے میں یہ تک نہیں دیکھ پایا تھا کہ پاس پڑا زویا کا وجود بالکل بے جان ہے۔ زویا کی ڈیتھ ہو چکی ہے چاچا جان، عائشہ نے بی کے لہجے میں کہا۔ زیان کیا کہتا اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے سامنے بیڈ پر بے سد پڑے زویا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم سب قاتل ہو، تم سب نے مل کر مارا ہے میری بیٹی کو، تم سب کو کتے کی موت ماروں گا۔ زریاب خان غصے سے دھاڑا تھا اور بے ساختہ زویا کے بیڈ پر پڑے بے سد وجود کی جانب بڑھا تھا اور اب بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زریاب خان، ہم جانتے ہیں کہ زویا کی موت تمہارے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن تمہارا یہ رویہ بہت غلط ہے۔ ہیثم اب ضبط کی آخری حد پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور زریاب خان کو پیچھے کرتا زویا کی باڈی کو ایمبولینس میں رکھوایا تھا اور زیان اور عائشہ کو ساتھ لیے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی تھی۔ ہیثم خان کو اس طرح اپنی مرضی کرتا دیکھ کر زریاب خان کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیثم خان کی ہڈیاں توڑ دے، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا تھا، اور ویسے بھی اس کے مقابلے میں ہیثم خان بہت زیادہ طاقتور تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا خان حویلی کی جانب بڑھ گیا اور حازم، رحاب اور دنیال بھی بچوں سمیت اپنی اپنی گاڑی میں ان کے تعاقب میں چل پڑے۔
کل تک جس حویلی میں شادیانے بج رہے تھے، آج وہاں زویا کی میت سامنے رکھے سب رو رہے تھے۔ وہاں موجود ہر انسان کی آنکھ اشک بار تھی۔ رحاب نازک دل کی مالک، اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ عادل کو بھی فون کر کے یہ خبر سنا دی گئی تھی۔ وہ اور حورم شادی ختم ہوتے ہی بزنس کے سلسلے میں یورپ چلے گئے تھے، اور اب یہ خبر سن کر پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچے تھے۔ نسرین بیگم تو بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ زریاب خان کا ڈرائیور انہیں خان حویلی لے آیا تھا۔ زویا کے سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دے۔ ہائے، ایک ماں بیٹی کا کیا درد ہوتا ہے یہ تو ماں ہی جان سکتی ہے۔ وہ اچھے سے جان چکی تھی۔ تم سب کھا گئے میری معصوم بچی کو، کیا بگاڑا تھا اس نے تم سب کا؟ نسرین بیگم زور زور سے رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی۔ انہیں یوں دیکھ کر عائشہ کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ چاچی اس طرح مت روئیں، ایسے زویا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی میت پر اس طرح نوحہ اور بین کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اس طرح آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے اور زویا کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ پلیز صبر کرے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ عائشہ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نسرین بیگم نے زور سے دھکا دیکھ کر خود سے دور کیا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹ جا منحوس، تمہاری وجہ سے میری بیٹی ہمیں چھوڑ کر گئی ہے۔ تمہارا منحوس سایہ میری بچی پر پڑا، اس وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ جہاں سے، نسرین بیگم نے چلاتے ہوئے کہا۔ آس پاس بیٹھی عورتیں حیران و پریشان سی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تمام مردان خانے میں تھے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری مما کو آپ نے گرایا کیوں؟ اب گندی آنٹی ہیں، چلی جائیے جہاں سے۔ اوزان جو چپ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ نسرین بیگم کے عائشہ کو دھکا دینے پر غصے سے آگے بڑھا تھا اور بچے، او بچے، ماروں گی تجھے، تمیز نہیں سکھائی تجھے کسی نے؟ نسرین بیگم نے اوزان کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑیے اسے، عشق کا ہاتھ۔ لیزا نے نسرین بیگم کے ہاتھ پر زور سے کاٹا تھا۔ دیکھو دیکھو کتنی جاہل عورت ہے، سامنے بیٹی کی میت پڑی ہے اور کیسے بچوں سے لڑ رہی ہے، ذرا شرم نہیں آ رہی اسے؟ وہاں موجود عورتوں میں سے کسی ایک نے تیز آواز سے کہا۔ نسرین بیگم نے ناخوش سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈال کر پھر سے نوحہ کرنے لگی۔ عائشہ نے انہیں پھر سے روکنا چاہا لیکن رحاب نے اسے روک لیا۔ اچانک ہر طرف میت کو لے جانے کی آواز گونجی تھی، ہر طرف شور ہی شور تھا، اور پھر حازم، زیان، ایسم اور عادل خان حال میں داخل ہوئے تھے۔ زویا کو ان کے آنے سے پہلے ہی نہلا کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ زیان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، اب وہ رو نہیں رہا تھا، اور اس کے پیچھے بھی زویا کے وہ الفاظ تھے کہ زیان تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوگی، اور وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ابھی انہوں نے زویا کی میت کو اٹھایا ہی تھا جب ننھی لیزا زور سے چلائی تھی، پاپا پاپا، اب مما تو تہاں لے کر جا رہی ہیں، تہاں لے کر جا رہی ہیں، مما سو رہی ہیں، نیچے رکھیں میری مما کو۔ زیان نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، کتنی معصوم تھی وہ، کون اسے بتاتا کہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے؟ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب نے ترحم بری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ ننھی لیزا کیسے صبر کرے گی اور زویا کو کہاں دفنایا جائے گا۔ آیا زویا کو زریاب خان کے حوالے کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اور پھر اس عروسی لباس میں بیٹھی مناہل کا کیا بنے گا؟
حقیقت میں وہ زویا کی چھوٹی بہن تھی، زریاب خان کی چھوٹی بیٹی تھی مناہل، جسے زیان نے راستے کے بیچ میں سے جس کی مدد کی تھی اور اس سے نکاح کر رہا تھا، پھر ہسپتال آیا تھا۔ شاید آپ کو پریویس والا ایپیسوڈ یاد ہو تو وہ مناہل ہی تھی، وہ بھی جہاں آ جائے گی، زریاب خان زیان پہ گولی چلائے گا تو وہ گولی خطا کر کے مناہل کو لگے گی اور زریاب خان پاگل ہو جائے گا۔ کیا بنے گا مناہل کا اور زریاب خان کا اور زیان کا، یہ تمام تر حقائق نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ شاید نیکسٹ والا ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو اس لیے شاید اس کو ابھی ہی اپلوڈ کیا جائے، وہ بھی آپ کے کمنٹس دیکھنے کے بعد۔ ناظرین پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔